دینی پڑتی ہے، اور یہ الحمدللہ اعزاز بھی میری چیف منسٹر کو حاصل ہے کہ کوئی چھٹی کا دن ہے، کوئی تہوار ہے، کچھ بھی ہے، اس کے اوپر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کام کرتی ہوئی عام آدمی کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہلے جس طرح سے کوڑے کے حوالے سے ایک ان پریسیڈنٹڈ ریکارڈ قائم کیا گیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں، اسی طرح ایک اور نیا ریکارڈ جو پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی کسی نے سنا نہ دیکھا، وہ تھا کرایوں میں کمی، نہ صرف کمی بلکہ زائد کرائے لوگوں کو واپس کرنے۔ اور یہ بھی ریکارڈ جو ہے وزیر ٹرانسپورٹ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، یقیناً اس بارے میں یہ آپ کو بریف کریں گے، لیکن یہ بھی بہت ایک ان پریسیڈنٹڈ اور ان یوزول تھا پنجاب کے شہریوں کے لیے جب ان کو پیسے واپس کیے گئے کہ ان کو پیسے واپس کیوں کیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب چیف منسٹر کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی پوری جو ٹیم ہے وہ بھی فیلڈ میں ہوتی ہے، اور یہ بات ریزلٹس جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر، مہنگائی میں، روٹی میں جو ہے وہ کمی کے بات کر لی جائے، اس کے بعد کل ایک مائل سٹون اچیو ہوا ہے جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں اس میں 1 ملین پیشنٹس جو ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریٹ اور ادویات دی گئی ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے، اس کا سہرا بھی میری چیف منسٹر کے سر جاتا ہے کہ جو کمٹمنٹ کے ساتھ وہ ایک انیشیٹو شروع کرتی ہے۔ میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو انیشیٹو وہ شروع کرتی ہیں وہ کاغذوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ گراؤنڈ پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کل 1 ملین جو پیشنٹس ہیں وہ فیلڈ ہاسپٹلز میں 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ٹریٹ کیے گئے ہیں، ان کو جو ہے ادویات دی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ پاک بھی اس میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ بھی جو آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی کہ چیف منسٹر صاحبہ کو ابھی وزیر اعلیٰ بنے ہوئے 100 دن سے کچھ دن اوپر ہوئے ہیں، پنجاب کے مجموعی قرضوں میں 23 ارب روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے، اور وہ تھے بہت سارے لوگ جو ایک طرف جو ہے وہ کہتے تھے میں مر جاؤں گا، میں پھانسی لے لوں گا، لیکن میں IMF میں نہیں جاؤں گا، دے کے بھی گئے، ہمیں قرضوں میں جا کے بھی گئے۔ کچھ فیکٹس میں آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے مجموعی قرضوں میں 23 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے، مریم نواز صاحبہ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے 1708 ارب روپے کا مقروض تھا پنجاب، 1708 ارب روپے کا مقروض تھا، اور اب پنجاب کا قرضہ جو ہے وہ 1685 ارب جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت تیزی سے آپ کمی دیکھیں گے۔ 2015-16 میں جب شہباز شریف صاحب خادم اعلیٰ تھے، اس وقت جو ہے پنجاب کے ذمہ صرف 458 ارب روپے قرضہ تھا، صرف 458 ارب روپے قرضہ شہباز صاحب دے کے گئے تھے۔ اس کے بعد تبدیلی اور نئے پاکستان کو جو گھن لگا اس پاکستان کے ساتھ ساتھ پنجاب کو، اور ایک جو ٹرین ہو رہے تھے شہباز شریف بن رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ جاتے جاتے پنجاب کو 1707 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ موصوف دے کے گئے، لیکن بندہ پوچھے کہ وہ گیا کہاں؟ انڈے مرغیاں کٹے بچوں کے اندر تو 1705 ارب لگتا نہیں نا جی، لیکن وہ کہاں گیا وہ آپ کو پتہ ہے۔ وہ 5 کا جو گینگ تھا، وہ گینگ جو ہے وہ کس طرح سے پنجاب کو لوٹ رہا تھا، اور پنجاب کے وسائل کے اوپر جو ہے وہ چند لوگوں کا قبضہ تھا، اور اس کے لیے یہ ایک اتنی بڑی داستان ہے کہ اس کے اوپر علیحدہ سے جو ہے پریس کانفرنس بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب میں کوئی CM کا انیشیٹو بتاتی ہوں تو مجھے یہ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈ ہے جو میری چیف منسٹر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بناتے چلے جا رہی ہیں۔ اس کے اندر اب یہ ہے کہ 1954 سے آج تک گندم کی مد میں جو ہے وہ قرضہ بھی لیا جاتا رہا، ساتھ ساتھ اس کا سود بھی جو ہے وہ حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا، اور یہ اربوں روپے میں بنتا تھا۔ اس دفعہ پہلی دفعہ 1954 کے بعد اس بجٹ کے بعد پنجاب کا قرضہ گندم کی مد میں 0 ہو جائے گا۔ پنجاب کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں رہے گی، جو لائبلٹیز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب حکومت پے کرنے جا رہی ہے، اور کوئی لائبلٹی جو ہے وہ نہیں رہے گی پنجاب کے اوپر۔ یہ بھی الحمدللہ یہ ایک پھر سے کریڈٹ ہے میری چیف منسٹر کا، اور پنجاب نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا ہے بڑا بھائی ہونے کا بھی۔ ہم نے ہر صوبے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مشکل ہے، کوئی اچھا وقت ہے، ہم اکٹھے گزارنے پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابھی بھی ملک کے اندر نفرت کی، انتشار کی جو سیاست ہے اس کو ہوا دی جاتی ہے۔ اب جو سوات کے اندر واقعہ ہوا ہے، یقین مانیے اس پہ دل بہت تکلیف میں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پنجابی شہری تھا، پنجابی پختون کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر سرگودا کے اندر
पुलिस वाले जो हैं वो कोई खुशगवार वाक़या होने से रोक सकते हैं। अगर एसपी शहर बानो एक खातून को रेस्क्यू कर सकती है तो इस शख्स के लिए भी बल्कि जो है वो थाना छोड़ के भाग गए सवात की पुलिस, और ये नाखुशगवार वाक़या हुआ। इसके ऊपर जो है वो जितनी भी तकलीफ़ का इजहार किया जाए कम है, और ईद के दिनों में ये होना यकीनन बहुत तकलीफ दे है। दूसरी तरफ जो है वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने कल सैनिटरी वर्कर्स को बुलाया हुआ था। वो सैनिटरी वर्कर्स जिनको पास से गुजरने भी शायद कोई नहीं देता इज्जत और एहतराम के साथ, उस सैनिटरी वर्कर्स वो उन तमाम कुर्सियों पे बैठी जहां मेयर बिलाल बैठते हैं, वो सैनिटरी वर्कर्स को उतनी ही इज्जत मिली चूँकि वो काम करके आए थे, चूँकि उन्होंने डिलीवर किया था। और शरीफ फैमिली के अंदर मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में जो जितना काम करता है उसको उतनी इज्जत मिलती है, उसको इतना प्यार, उतनी तहसीन मिलती है। और ये कल सैनिटरी वर्कर्स, यकीन मानिए, जब मैं वो निकल रहे थे तो 2-3 खवातीन जो चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा साढ़े नाल तो कोई सलाम दुआ नहीं लेंदा, और लेकिन ये उन खिदमात का जो है वो एतराफ़ करना हर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मतलब ये भी सुनने को मिला कि जी पंजाब के पास जो है अफसरान ज़्यादा अच्छे हैं। सारे मुल्क में एक ही तरह के अफसरान हैं, और अफसरान आपको पता है शफल होते रहते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे, दूसरे सूबे से तीसरे सूबे। फ़र्क होता है लीडरशिप का, फ़र्क होता है उस विजन का जो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने सूबे को देती है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आज भी